بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ ہمارے ملک عظیم الشان پاکستان کی تاریخ، جس کا آج ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، لاکھوں ہیروز سے بھری ہوئی ہے۔ ان لاکھوں ہیروز جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دیں اور پاکستان کی سرحدوں کو اور پاکستان کو مستحکم کیا اور سرحدوں کی حفاظت فرمائی۔ ہمارے ملک کی تاریخ ایسے لاکھوں ہیروز سے بھری ہوئی ہے۔ بڑے بڑے جتنے ہیروز ہیں ان کو تو بچہ بچہ جانتا ہے اور ان کے نام سے واقف ہے، ان کے کارناموں سے واقف ہے۔ لیکن ان ہیروز میں کچھ ایسے ہیروز بھی ہوتے ہیں جو گمنام ہوتے ہیں، جو گمنام رہ کے ملک کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی جانیں یا تو اس ملک پہ نچھاور کر دیتے ہیں، شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، یا گمنامی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں یا پھر ان کے قریبی عزیز اور گھر والے۔ لیکن وہ اپنے قریبی عزیزوں کو بھی وہ ساری باتیں نہیں بتاتے جو ان کے ساتھ پیش آتی ہیں یا جو وہ کام کرتے ہیں، بس مختصراً بتا دیتے ہیں۔ آج 14 اگست 2021 پاکستان کا یوم آزادی ہے اور آج ایک گمنام ہیرو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کیسا اتفاق ہے کہ قدرت نے اس کو اسی دن اپنے پاس بلایا جس دن یہ ملک پاکستان آزاد ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے ہی کام کرتے رہے اور پاکستان ہی کے لیے اپنی جان اور مال لگایا اور پاکستان کے بارے میں ہی ہر وقت سوچتے رہتے تھے، اور جو بھی کام کرتے تھے وہ ایک مشن کے طور پہ کام کرتے تھے۔ کچھ عرصے قبل تک ان کی تصویر انڈیا کے موسٹ وانٹڈ لوگوں میں شامل رہی اور ان کے پورے تعارف کے ساتھ اس کے اندر ان کو اسلامک ٹیررسٹ یعنی کہ مذہبی انتہا پسند کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ لیکن اب ان کی وہ تصویر انڈیا کے موسٹ وانٹڈ میں شامل نہیں ہے، یا مجھے ملی نہیں، میں نے بہت سرچ کیا لیکن اب ان کی تصویر انڈیا کے موسٹ وانٹڈ میں شامل نہیں ہے۔ ان کا نام انڈیا نے 2019 میں ہونے والے مدراس اور بنگلور کے درمیان ٹرین حادثے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اپنے موسٹ وانٹڈ لوگوں میں شامل کیا تھا۔ انہوں نے بہت سے ملکوں میں رہ کر پاکستان کے لیے خدمات انجام دیں، گمنامی کے اندر رہ کر۔ ان کا مین مقصد یہ تھا کہ کسی طرح بھارت کو زیادہ سے زیادہ پریشان کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مفتی حضرات سے فتوے بھی لیے تھے کہ وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی حفاظت کے لیے کام کرنا بہت اچھا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پریشان کیا جائے اور اس کو، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا ملک ہے بقول ان کے، ہم اس کو کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم ایسی کوششیں کر سکتے ہیں جس سے وہ پریشان ہو، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی رہتے تھے اور وہ ایسے کام کر جاتے تھے جس سے بھارت کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا تھا یا بھارت پریشان رہتا تھا۔ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، لوگوں میں جلد سے جلد گھل مل جاتے تھے اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، اور جب لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے تو پھر وہ ان سے اپنے مقصد کا کام لے لیتے تھے۔ بہت سارے واقعات ان کے مجھے معلوم ہیں اور انہوں نے بتائے بھی تھے، لیکن یہ وقت وہ واقعات کا ذکر کرنے کا نہیں ہے، ولاگ طویل ہو جائے گا۔ بس یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنا ہر کام ملک کی بقا اور ملک کی خاطر کیا، اور آج وہ دنیا سے بھی جب رخصت ہوئے ہیں تو ان کے جنازے پہ قومی پرچم ڈال کر ان کو رخصت کیا گیا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ انڈیا کے موسٹ وانٹڈ میں نام آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا ان سے پریشان تھا اور ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور کئی مواقع پہ انڈیا کی ایجنسی ان کے قریب بھی پہنچ گئی، لیکن وہ ہمیشہ اس کو جل دے کر باعزت طریقے سے پاکستان واپس آ گئے۔ آج یوم آزادی ہے اور وہ اپنے آخری سفر پہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ عجیب مرد حق تھا۔ ہم اپنے چاہنے والوں سے اور اپنا پروگرام دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے کہ ان کے لیے دعائے خیر کریں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے، یہ دعا بھی خاص طور سے کریں۔ ایسے گمنام ہیروز ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں
جو کسی شہرت اور کسی لالچ کے بغیر اس ملک کے سرحدوں کے لیے، اس ملک کی استحکام کے لیے کام کرتے ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، اور ایسے پرخطر کام کرتے کرتے یا تو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، یا پھر گمنامی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان ہیروز کی جو سرحدوں پہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایسے ہیروز کی جو گمنامی میں اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ آج جو ہمارے ہیرو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، ان کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو دوزخ کی آگ و قبر کے عذاب سے بچائے، ان کی لرزشوں و غلطیوں کو معاف فرما کے ان کے درجات کو بلند کریں۔ ہم آج رخصت ہونے والے اپنے اس گمنام ہیرو کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، اور آج رخصت ہونے والے ہمارے اس گمنام ہیرو کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جو ہر وقت اسی کشمکش میں رہتے تھے کہ کس طرح سے کام کیا جائے کہ بھارت کو پریشان کیا جائے۔ ہماری باتیں اگر آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو ہمیں کمنٹس میں ضرور یاد رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے اس گمنام ہیرو کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایسے نہ جانے کتنے لاکھوں گمنام ہیرو مختلف جگہوں پہ، مختلف ملکوں میں اس ملک کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔